السلام علیکم ناظرین، ڈیسائفر ود عبدالباسط کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. میں ہوں منتہا حسن. آج ہم کچھ اہم اور دلچسپ موضوعات ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جن میں سر فہرست شامل رہے گا برکس کا سربراہی اجلاس، جو کہ روس کے شہر کازان میں منعقد ہوا، اور اس میں ہمیں بھارت کی سفارتی کامیابیاں بھی نظر آئیں. اور اس کے علاوہ ہم آج مقبوضہ جموں کشمیر میں حالیہ واقعات کا بھی ایک تفصیلی جائزہ لیں گے، اور چیف منسٹر عمر عبداللہ کے یو ٹرن کا بھی تذکرہ کریں گے. شو کے آخری حصے میں ہم بھارت کے چیف جسٹس کے انوکھے بیان پر بات کریں گے. تو آئیے آج کا شو شروع کرتے ہیں. ویلکم باسط صاحب. جی ویلکم، تھینک یو ویری مچ، اور اپنے دیکھنے والوں کو السلام علیکم. یہ کازان میں کیا میلہ سجا اور کیا سفارتی کامیابیاں جناب مختلف ممالک کو حاصل ہوئیں، بائی لیٹرل میٹنگز ہوئیں، اور کیا ڈکلیریشن بھی جاری کیا گیا؟ جی ہاں، منتہا وہی سفارتی کامیابیاں ہیں جو کہ ایس سی او کے اجلاس میں ہمیں اسلام آباد میں ملی تھیں. صحیح. لیکن کازان میں جو برکس کا سربراہی اجلاس ہوا، اس نے ایک بات تو بالکل واضح کر دی کہ دنیا، مغربی دنیا کچھ کہتی رہے صدر پیوٹن سے متعلق یا روس سے متعلق، وہ ساری باتیں بے معنی ہی ہیں. کیونکہ کازان میں ہم نے دیکھا کہ کافی رش تھا، بہت سے ہیڈز آف اسٹیٹ آئے ہوئے تھے، ہیڈز آف گورنمنٹ وہاں موجود تھے. تو پہلے تھوڑا سا ہم برکس میں دیکھ لیتے ہیں کہ بھارت کی بھی کوئی سفارتکاری کامیاب ہی گئی، کچھ پاکستان کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. تو تمام ان چیزوں کا احاطہ ہم کر لیتے ہیں آج. پہلے تو یہ بات یاد رہے کہ برکس جو ہے 2009 میں یہ قائم ہوئی. اس وقت اس کے 4 ممبرز تھے، اپنا جو ہے برازیل، رشیا، انڈیا اور چائنا. اور پھر 2010 میں 1 سال کے بعد ساؤتھ افریقہ کو بھی شامل کر لیا گیا. تو برکس بن گیا، یا برکس سے برکس ہو گیا. اسے پہلے بھی ایکچولی دیکھیے تو پہلے صرف رشیا، انڈیا اور چائنا رک ہوا کرتا تھا ایک، وہ اب ختم ہو گیا ہے، اب برکس ہو گیا ہے. تو برکس میں چونکہ یہ دنیا بڑی تبدیل ہو رہی ہے کولڈ وار کے زمانے کے بعد سے، اور سب لوگ غیر مطمئن ہیں جو اس وقت سیکیورٹی اکنامک آرکیٹیکچر دنیا کا ہے، جو کہ ورلڈ وار کے بعد اس کو تشکیل دیا گیا تھا. لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز جو بنی تھی وہ کوئی زیادہ افیکٹو نہیں رہی. ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، فار دیٹ میٹر یوکرین میں ہو رہا ہے، یا پھر جموں اور کشمیر کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیے تو جو تنازعات ہیں افیکٹو تو ہے کچھ ایریاز میں، لیکن جہاں تک پیس اینڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے اس میں وہ ہمیں افیکٹونیس نظر نہیں آتی. اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ افیکٹو نہیں رہی. اس میں ہر جو 5 P5 جنہیں ہم کہتے ہیں، جن کے پاس ویٹو پاور ہے، وہ اپنے اپنے مفادات کی خاطر ویٹو کا استعمال کر دیتے ہیں. تو اس لیے کچھ کام ہو ہی نہیں پاتا. تو پھر ایک اور ادارہ بھی، ایک نئی آرگنائزیشن بھی بنی. پہلے تو G7 تھی، پھر G8 ہوئی، رشیا کی انکلوژن ہوئی. پھر کرائمیا کے جنگ کے بعد رشیا کو وہاں سے نکال دیا گیا G8 سے، پھر G7 ہو گئی. پھر G20 کا انیشیٹو آیا کہ G20 بناتے ہیں. اس میں جو دنیا بھر کی بڑی بڑی اکانومیز تھیں ان کو شامل کیا گیا، جس میں روس بھی تھا، چین بھی تھا. پھر یوکرین کی وار کے بعد رشیا کو بھی اس سے فارغ کر دیا. مطلب رشیا اب اس کا فارغ تو نہیں کیا، لیکن وہ اٹینڈ نہیں کرتے صدر پیوٹن اب اس کی جو سربراہی اجلاس ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو ان کے خلاف ICC کا وارنٹ بھی ایشو ہوا ہے. تو وہ جو ہیں خود بذات خود جو اپنے میزبان ملک ہیں ان کو امبیرس نہیں کرنا چاہتے. تو اب جو کازان میں جو برکس ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ شاید G20 کا نیم البدل بننے جا رہا ہے، یا پھر فار دیٹ میٹر جو بھی بریٹن ووڈ سسٹم کے تحت سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے تھے، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو یا IMF ہو، اس کا ایک نیم البدل ہے. کیونکہ برکس کے اندر اگر آپ دیکھیے تو ایک دا نیو ڈیولپمنٹ بینک بھی بن گیا ہے. پچھلے کچھ سالوں میں تقریباً 35 ارب کے قرضے دیے ہیں ممالک کو. اور پھر جو ہے دوسرا بھی ایک بینک ہے، دا ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک. تو کافی کچھ برکس کے اندر ہو رہا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ برکس کا ابھی تک کوئی سیکریٹریٹ نہیں ہے. مطلب
آرگنائزیشن تو یہ کافی بن رہی ہے, ڈیلیور بھی کر رہی ہے, ڈیلیور ابھی پتہ نہیں, ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے, لیکن بہرحال ایک لوگوں کو انٹرسٹ, اکنامکلی لوگوں کا انٹرسٹ اس میں اب آ رہا ہے. اسی وجہ سے تقریباً 30 سے 35 ممالک ایسے ہیں جو کہ برکس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو ابھی جو اس سال برکس میں پہلے تو 5 ممبر سے اس طرح میں نے ذکر کیا, پھر 5 مزید ممالک کو اس میں شامل کیا گیا ہے, جس میں UAE ہے, ایران, ایتھوپیا, ایجپٹ, وہ تو شامل باقاعدہ طور پہ اس سال سے ہو گئے. لیکن 5واں ملک سعودی عرب ہے, انہوں نے انوائٹ کر دیا کہ آپ تشریف لے آئیے ممبر کے طور پہ, لیکن سعودی عرب ابھی تھوڑا سوچ رہا ہے کہ میں آفیشیلی جوائن کروں کہ نہ کروں. تو ابھی اس کا معاملہ رہتا ہے. اب میں کیوں کہتا ہوں کہ یا آپ نے شروع میں کیوں کہا کہ بھارت کی کوئی سفارتی کامیابی ہے اور پاکستان کی کچھ ناکامی ہمیں نظر آتی ہے, کیونکہ پاکستان نے, اگر آپ کو یاد ہو اور ہمارے دیکھنے والوں کو یاد ہو, تو ہم نے پچھلے سال اگست میں ایک انٹرسٹ شو کیا تھا ہم نے فارملی کہ جی ہم بھی برکس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. اور آبویسلی یہ ہم نے اس وقت کیا جب ہم نے روس کے ساتھ بھی کنسلٹ کر لیا اور چین کے ساتھ بھی, کیونکہ یہ اصل میں 2 پاورز یہی ہیں جو کہ اس سارے پروسیس کو ڈرائیو کر رہی ہیں برکس کے. تو چین نے بھی ہمیں انکریج کیا کہ جی آپ کر لیں اور اللہ خیر کرے گا, اور انہوں نے نہیں کہا, یہ ہم کہہ رہے ہیں. تو ہوا یہ کہ ہم نے جوائن اپنے ریکویسٹ ڈال دی برکس کو, اور ہمارا یہی خیال تھا کہ جی چین اور روس دونوں ہماری جو ممبرشپ ہے اس کو وگرسلی پرسو کریں گے. اب میں تو بڑا مطمئن تھا کہ چلو ہم نے جب یہ کیا ہوگا, درخواست دی ہوگی فارمل, تو ہم نے پوری طرح سفارتی اعتبار سے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے آئے ہوں گے جہاں پہ بھارت کے لیے مشکل کہ وہ ہماری جو ہے رکنیت کو اس پہ آبجیکشن کھڑا کر سکے. صحیح. مجھے یہ اطمینان تھا, کیونکہ جب بھی آپ اس قسم کا کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس سے پہلے اپنا اسپیڈ ورک کرتے ہیں. پورا بیہائنڈ دا سینز آپ پوری سفارتکاری کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی امبیرسمنٹ نہ ہو. تو میرا اپنا خیال یہی تھا کہ ہمارے جو بھی لوگ ہیں, جو بھی جنہوں نے یہ سارا فیصلہ کیا, انہوں نے صحیح یہ فیصلہ کر کے, سوچ سمجھ کے, پورا ہوم ورک کر کے اس کے بعد یہ درخواست ڈالی ہوگی. اب ہوا یوں کچھ کہ قازان میں ہم یہ بھی توقع رکھ رہے تھے, کیونکہ قازان میں اگر آپ دیکھیے تو اس کے 2-3 اسٹیپس ہیں اس سمٹ کے, جو 22 سے 24 تاریخ تک ہوئی. پہلے تو اسٹیپ میں تھا کہ 23 تاریخ کو ان ممالک کا اجلاس ہوا جو آلریڈی ممبر ہیں, یعنی پہلے 5 ممبر اور پھر جو نئے 4 ممبر آ گئے ہیں. اور سعودی عرب کے فارن منسٹر وہاں موجود تھے. تو ایک تو 23 تاریخ کو ان کا اجلاس ہوا, اور پھر قازان ڈکلیریشن بھی نکل آیا. پھر 24 تاریخ کو کل گزشتہ روز ان ممالک کا اجلاس ہوا جنہوں نے انٹرسٹ کو شو کر رکھا ہے, جسے وہ کہتے ہیں کہ برکس آؤٹ ریچ سیگمنٹ, جس میں باقی ممالک, کیونکہ یہ گلوبل ساؤتھ جو ایک کانسیپٹ آیا ہے نا ڈیولپنگ کنٹریز کا, یہ سارے ممالک ان کو ہی ریپریزینٹ کرتے ہیں. تو کیونکہ ان لوگوں کا, ان ممالک کا خیال ہے کہ جو IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, ویسٹرن دنیا ہے, G7 ہے, ان کو ڈیولپنگ کنٹریز کے جو اکنامک انٹرسٹ ہے ان کا خیال نہیں ہے, یا اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے, اور اگر کوئی رقم یا کوئی قرضہ دیتے بھی ہیں تو اتنی اسٹرنگز لگا لیتے ہیں پولیٹیکل کہ اکانومیز جو ہیں وہ صحیح طور پہ ڈیولپ نہیں ہو پاتی. تو ایک امید برکس سے ہے کہ بھئی چلیے یہ کچھ گلوبل ساؤتھ جو ہے یا ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں یہ ادھر زیادہ ان کو ایز پرووائڈ کرے گا. ہاں, ایک لحاظ سے جو بھی اکنامک اسسٹنس ہوگی وہ سافٹ ہوگی, سافٹر ٹرمز پہ ہوگی, تو اس طرح مشکلات نہیں ہوں گی جو ہمیں IMF کے حوالے سے نظر آتی ہیں, ورلڈ بینک یا اور جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں. تو اب جو ایک سیگمنٹ ہوا اس کا یہ گزشتہ روز برکس آؤٹ ریچ سیگمنٹ, جس میں بہت سے ممالک تھے, مطلب ایسے سے ممالک تھے, بحرین تھا اس میں بیلاروس تھا, اس میں ترکیہ تھا, آذربائیجان تھا, وینیزویلا تھا, اس میں بلکہ پیلسٹینین اتھارٹی کے محمود عباس صاحب بھی تھے, لاؤس تھا, ملیشیا تھا, ازبکستان تھا, ترکمنستان تھا, کرگستان تھا, انڈونیشیا تھا. تو کون سا ملک ہے جو وہاں موجود نہیں تھا؟ کیوبا, بولیویا,
یہ سارے ملک وہاں موجود تھے. پاکستان میرا خیال تھا کہ ہمیں بھی وہاں پہ ہونا چاہیے. اگر ہم نے بھی ایک درخواست تو دے رکھی ہے نا, اور آؤٹ ریچ پروگرام اگر ہے, ٹھیک ہے ہمیں ممبرشپ نہ دیں, لیکن اس کیٹیگری میں تو ہمیں شامل کر سکتے تھے. یہ 30 کے 30 ممالک جو وہاں پہ ایڈیشنلی آئے تھے, ان سب کو تو ممبرشپ نہیں ملے گی, لیکن ایک لحاظ سے آؤٹ ریچ اگر کوئی ایفرٹ تھی تو پاکستان کو بھی اس میں بلانا چاہیے تھا. لیکن ہماری سفارتکاری میں شاید کچھ کمی رہ گئی کہ ہمیں یہاں بھی مدعو نہیں کیا گیا. تو یہ میرے لیے ایک بہت ہی شاکنگ قسم کی چیز تھی کہ پاکستان کے ایسے حالات تو نہیں. آفٹر آل ابھی پچھلے ہی کچھ عرصہ پہلے پرائم منسٹر, جو ڈپٹی پرائم منسٹر روس کے اوورچک تھے, وہ یہاں پہ وزٹ پہ آئے ہوئے تھے آفیشیل. پھر ابھی ایس سی او میں روس کے پرائم منسٹر نے, ہیڈز آف گورنمنٹ جو ہیں انہوں نے یہاں پہ ڈیلیگیشن کو ہیڈ کیا تھا روس کے. تو ہمارے لیے, میرے لیے بہت شاکنگ تھا کہ پاکستان اس سیگمنٹ میں بھی شامل نہیں ہے, یہاں بھی اس کو مدعو نہیں کیا گیا. اب ہوا یہ ہے کہ برکس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے ہم, اور دیکھیے یہاں بنگلہ دیش بھی تھا, مطلب بنگلہ دیش کے ہونے میں بڑی خوشی ہے, سچی بات ہے, مجھے بہت خوشی ہے, لیکن پاکستان نہ ہونے, اس کی پریزنس نہ ہونے کا بہت دکھ بھی ہے. کیونکہ ہم بھی دیکھیے نا, کوئی ایسی ویسی اکانومی تو نہیں, ہماری اکانومی اب ایتھوپیا کو انہوں نے دیکھے بنا دیا ہے ممبر. ایتھوپیا اور ایجپٹ کے درمیان ایک مسائل ہیں, وہ اس میں بعد میں آتا ہوں. ایتھوپیا کو بنا دیا, یا اور ہماری تو ایتھوپیا سے جی ڈی پی بہت زیادہ ہے. اسی طرح اور بھی ممالک ہیں, اس وجہ سے ہمارا, اور ہم نیوکلیر پاور بھی ہیں اس خطے میں, ایک بڑی امپورٹنٹ حیثیت بھی رکھتے ہیں, لیکن ہمیں مدعو نہیں کیا گیا. تو باسط صاحب, ہماری اس ناکام ڈپلومیسی کا صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ یہ صحرا بھارت کے سر جاتا ہے, کیونکہ بھارت نے کلی طور پہ کہہ دیا نو. اس نے کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا کہ پاکستان کو یہاں پہ نہیں انوائٹ کرنا, کیونکہ اس نے آئی ڈو ناٹ نو کہ ہم نے کیوں اپلائی ہی کیا. فار دیٹ میٹر اپلائی نہیں کرنا چاہیے تھا اگر یہ صورتحال تھی. تو ہم نے بھارت کو ایک دے دیا لیوریج کہ وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرے. ہمارا خیال یہ تھا کہ جب سعودی عرب ہو جائے گا, یو اے ای ہوگا, یا اور جو فرینڈلی کنٹریز ہیں پاکستان کے, وہ بھارت پہ پریشر بلڈ کریں گے, لیکن ایسا ہوا نہیں. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور دیگر موضوعات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے.